اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ ایٹ لیسٹ 15,000 فلسطینیوں کو مار دیا جائے گا اس کے عوض، کیونکہ نوئنگ دا سائیکی آف دیٹ زائنسٹ ریجیم، اس وقت چونکہ سوویت یونین ڈیولپ ہو رہا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر فرسٹ ورلڈ وار کا کوئی آؤٹ کم کریٹ کر سکتا ہے تو وہ جیوز کر سکتا ہے۔ جتنا بڑا چیلنج زائنسٹ ایگزسٹنس نے مڈل ایسٹ میں پیلسٹینینز کو دیا ہے، اگر یہ اس چیلنج کو اوور کم کر سکے، اس کو رسپونڈ کر سکے ان اے مور کریٹیو وے، دیٹ وڈ لیڈ دا مسلم ورلڈ۔ حماس نے جو 7 اکتوبر کو کیا، میرے نزدیک وہ بھی جنیوا کنونشن کی وائلیشنز تھیں۔ پیلسٹینینز میجورٹی میں تھے اس خطے میں، یہ لوگ اگر امن سے رہتے تو ایونچولی زائنزم could have come to its logical end۔ السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور پاکستان پیوٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ اس وقت دنیا کا بہت زیادہ آپ کہیں کہ اٹس ون آف دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ایشو رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ، اور دنیا کا کوئی بھی آپ جریدہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ میڈیا پلیٹ فارم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کی فیڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو یہ ایشو وہاں پر سب سے ٹاپ پرائرٹی کا نظر آئے گا، اور وہ ایشو ہے اس وقت جو مڈل ایسٹرن کانفلکٹ ایسکلیشن ہے اس وقت اسرائیل کی اور فلسطین کی، اور اب دائرہ لبنان اور ایران بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور باقی عرب ممالک بھی، ان کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے کچھ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے بات رکھیں، لیکن ظاہر تشنگی رہ جاتی ہے، اور روز اتنی ڈیولپمنٹس، بلکہ روز کیا آورلی اتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار جو آپ نے بات کی تھی وہ تو پرانی ہوگی اگلے 2 گھنٹوں کے اندر۔ اسی سلسلے میں لکیلی میرے ساتھ رابطہ ہوا، بلکہ مجھے ریکمنڈ کیا گیا، اور پھر ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے مجھے فوراً سے پہلے نہ صرف رپلائی کیا بلکہ پھر مجھے پرسو کیا کہ یار اس کو ہم کرتے ہیں، بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں، اور ان سے پھر آج ہم گفتگو کریں گے اس پورے قضیے کے اوپر۔ طارق سلیمان صاحب، سر آپ کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں آڈینس کو، آپ سویس یونیورسٹی سے آپ نے گریجویٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ابھی آپ میرا خیال ہے پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں وہاں پر، اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں، اور ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر بینگ اینالسٹ، بی بی سی کے اوپر، ڈان کے اوپر آپ ریگولرلی اپیئر بھی ہوتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کانفلکٹ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ میں نے جتنے آپ کے پڑھے ہیں مقالات، وہ دے آر مور آن دا مڈل ایسٹرن انوائرمنٹ، اسپیشلی جو کانفلکٹ ہے وہاں پر۔ سو آئی ہوپ کہ آج ہماری جو ڈسکشن ہوگی آف دا ریکارڈ، جتنی ہم نے تھوڑی سی پوائنٹس ڈسکس کیے ان کو بھی ہم لے کر آنے کی کوشش کریں گے، جو تھوڑے سے شاید بلنٹ ہوں گے آڈینس کے لیے، لیکن آئی ہوپ کہ دے ول بی ایبل ٹو کنزیوم اٹ۔ تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال سر آپ سے ہوگا کہ آپ کا کیوں شوق ہوا مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کے اوپر؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں۔ بینگ پاکستانی you had a lot of issues over here in South Asia, why Middle East؟ اصل میں یہ آج تک مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا یہ خیال تھا اور ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آرنلڈ ٹوائنبی کہ جتنا بڑا چیلنج زائنسٹ ایگزسٹنس نے مڈل ایسٹ میں پیلسٹینینز کو دیا ہے، اگر یہ اس چیلنج کو اوور کم کر سکے، اس کو رسپونڈ کر سکے ان اے مور کریٹیو وے، دیٹ وڈ لیڈ دا مسلم ورلڈ، یا باقی لوگوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ایک سلوشن نظر آئے گا کہ کسی بھی قسم کے مختلف چیلنجز، کیونکہ مسلم ورلڈ اس وقت تمام مسلم ممالک جو ہیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے ان کو، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے پورے مسلمانوں کے اس خطے میں، آپ کا یہ انڈونیشیا، کاشغر سے لے کے تو مراکش تک، وہ اسرائیل ہے۔ اگر ہم اسرائیل کے چیلنج کو رسپونڈ کر پائے، اسپیشلی پیلسٹینینز، تو میرا یہ خیال ہے کہ دیٹ وڈ بی دا ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری، جو ہم اپنے ریسرچنس کی بات کرتے ہیں، ہم دوبارہ غلبے کی بات کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے واپس اور اپنا لوہا منائیں گے، تو مجھے اس طرح کی کوئی صورت کسی بھی حوالے سے نظر نہیں آتی۔ اس ایک کانفلکٹ میں مجھے وہ نظر آتی ہے، اور یہ اب
ابھی تک میں اسی کو اسٹڈی پریمائز کر کے رہا اوپر ہوں آپ کہ لے کے چل کس رہے ہیں. طریقے سے. ٹھیک ہے. سو اسرائیل ایک بڑا اس وقت ہاٹ ٹاپک بھی ہے پاکستان کے اندر بھی. آپ کو پتہ ہے پولیٹیکلی بھی اس کا بڑا اچھا یا برا استعمال کیا جاتا ہے بعض نیریٹیوس کے اندر. اپارٹ فرام دیٹ جو بھی ہمارے ہاں جس طرح اس پہ گفتگو کی جاتی ہے, پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا, ڈپلومیٹک ریلیشنز ہونے چاہیے نہیں چاہیے, اس پہ بھی we'll discuss later on. I'll take your perspective about that. Going down to the Middle East directly, how do you see, from where did it start? Who is the actual perpetrator of this whole saga, یا اس کو ہم کہیں گے کہ dilemma over there in the Middle East, in this pre-modern history? دیکھیے زائنزم کی جو شروعات ہیں وہ یورپ سے ہوئی. یورپ میں اس وقت بے پناہ ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز تھے جنہوں نے کیپچر کیا جوش کمیونٹی کے لیڈرز کی امیجنیشن کو. زائنزم واز جسٹ ون ویری اسمال پارٹ آف اٹ. بہت ایک اسمال فیکشن تھا. جو میجر سب سے بڑا فیکشن تھا وہ جوش سوشلسٹ ورکرز پارٹی تھی یورپ میں, اور ان کا بیانیہ یہ تھا کہ ہمیں یورپ ہی میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا اور وہیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا. اور یہی وجہ نظر آتی ہے ہمیں کہ اس وقت یہ لوگ جرمن کی سیاست میں, سوویت یونین جو اس وقت ابھی نہیں آیا تھا, اس کے جو پریکرسرز تھے اس کی سیاست میں آئے. یورپ میں یہ لوگ بہت ہی اسٹیبلش تھے اس حوالے سے کہ ہم ہمیشہ سے یورپ میں رہے ہیں اور دیٹ از دا پلیس وی ول اسٹے. دروئکا اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹے ویئر یو آر. زائنسٹ جو تھے یہ ایک موومنٹ شروع ہوئی, کلچرل موومنٹ سے شروع ہوئی کہ جتنا ظلم ان کے اوپر ہو رہا تھا, اسپیشلی جو پوگرامس تھے, اور خاص طور پہ سوویت یونین اس وقت رشیا کا جو علاقہ تھا وہاں پہ ان پہ بہت زیادہ, اور وہاں سے مائیگریشن شروع ہو چکی تھی اس زمانے میں, اور سب سے زیادہ مائیگریٹ کر کے جیوز جو ہیں وہ امریکہ گئے. لیکن اس دوران لورز آف زائن کے نام سے ایک موومنٹ شروع ہوئی, موسٹلی کلچرل موومنٹ تھی. احد احام جیسے لوگوں نے اس کے اوپر بہت لکھا, اور یہ بڑی ایک لبرل کلچرل پروگریسو کلچرل موومنٹ تھی کہ کس طریقے سے ہم ایک جیوش کلچر کو دوبارہ سے ڈیولپ کریں. اس دوران پھر 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے ایک آئیڈیا پیش کیا, لیکن اس سے پہلے ایک وہاں پہ ایک مسئلہ ہوا تھا کہ انٹیگریشن اور اسیمیلیشن کے ایشو پہ ڈیبیٹس شروع ہوئیں. جیوز کو یہ ڈر تھا کہ ہم پوری طرح اسیمیلیٹ ہو بھی جائیں تو بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا, لیکن جو ایسٹرن یورپ کے جیوز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے پوری طرح اسیمیلیٹ نہیں ہونا, ہم نے اپنی آئیڈینٹی رکھنی ہے لیکن ہم نے یہاں رہنا ہے. اس کے عوض جو اینٹی سیمیٹزم تھی وہ رائز پہ تھی. اس دوران پھر ایک کیپٹن تھا فرینچ ریپبلک کا, اس پہ الزام آیا کہ وہ جرمنی کے لیے ایسپیناج کرتا ہے. اس کو کور کرنے کے لیے تھیوڈر ہرزل فرانس آئے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا کوئی اس طرح کا نہیں تھا, وہ اینٹی سیمیٹزم کا ایک حصہ تھا, انہوں نے پھر یہ اندازہ لگایا کہ ہم جتنے مرضی انٹیگریٹ کر جائیں, اسیمیلیٹ کر جائیں اس کلچر میں, ہماری جو ایک نئی قسم کی نیشن سٹیٹ کا جو نیشنلزم کا کانسیپٹ انلائٹنمنٹ کی بدل سے جو پیدا ہو گیا ہے, اس میں ہماری ریکگنیشن نہیں ہے, ہم انٹیگریٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر ورلڈ کانگریس بلائی اور اس میں ایک آئیڈیا پیش کیا کہ ہمیں اپنا ایک مختلف جگہ پہ ایک ملک چاہیے, ہوم لینڈ فار دا جیوز. ان کا خیال تھا, اور اس وقت جو سب سے زیادہ پاورفل فیکشن تھا ود ان دیٹ زائنسٹ وہ ٹیریٹوریل تھے. ان کا خیال تھا کہ ہمیں یوگینڈا میں کوئی جگہ مل جائے, ارجنٹینا میں کوئی جگہ مل جائے تو ہم وہاں پہ بنا لیں.
ایسٹرن یورپ کے جو جیوز تھے، زائنسٹ تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم زائن ہی میں نہ بنائیں، جو کہ فلسطین کا جیروسلم کا ایک حصہ ہے، تو ہمارا ٹریکشن اتنی نہیں ہوگی، ہم اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، ہم اس کو موومنٹ نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ یہ بہت، میں نے بتایا کہ بہت ہی ایک انسگنیفیکنٹ ایونٹ تھا ایٹ دیٹ ٹائم آف ہسٹری۔ اس کے بعد یہ بیلفور ڈیکلریشن ہے جس نے اس کو وہ ٹریکشن دی، جس نے اس کو وہ ایک جو برٹش پارلیمنٹ کے سپر اندر پاور کی ایک جب ان کو بیکنگ ملی، تو اس بیکنگ کے بعد پھر زائنزم جو ہے ڈیولپ ہوئی۔ ٹھیک ہے، ادروائز زائنزم probably might not have existed as it is today. So there was a lobbying in British. You can actually ascertain this fact کہ lobbying ہوئی اور برٹش پارلیمنٹ نے اس کو پھر obviously بیلفور ایگریمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کے اندر آیا، ڈکلیریشن جو ہے وہ اس کے اندر آیا۔ جی بالکل، اس کے اندر لابنگ بھی ہوئی، اور لابنگ سے زیادہ جو ہے ایک امپریشن دیا گیا کہ اس وقت چونکہ سوویت یونین ڈیولپ ہو رہا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر فرسٹ ورلڈ وار کا کوئی آؤٹ کم کریٹ کر سکتا ہے تو وہ جیوز کر سکتے ہیں، اور یہ ایک امپریشن تھا، اور یہ ان اٹ سیلف بڑا اینٹی سیمیٹک امپریشن تھا جو برٹش گورنمنٹ کے اندر جو ان کی لیڈرشپ تھی ان کے ہاں بھی یہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کا یہ، اور اس وقت تک برٹن واز ان سچ اے اسٹیٹ کہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ فرسٹ ورلڈ وار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم جیوز کو اپنے ساتھ کسی طرح ملا لیں تو جیوز، امریکن جیوز کو امپیکٹ کر کے تو امریکہ کو اس جنگ میں شامل کر سکتے ہیں، اور جو آلریڈی جیوز ہیں یہاں پہ کانٹیننٹ میں، یورپین کانٹیننٹ میں، ان کو اثر انداز کر کے تو یہ آؤٹ کم جو ہے اس جنگ کا وہ برٹن کے حق میں ہو سکتا ہے۔ So there was a cost to it. There was a صحیح۔ So this is an intriguing part of this history کہ زیادہ تر تو صرف جوز پہ سارا اونس اور رسپانسبلٹی ڈال دیا جاتا ہے، اور جو پریپریٹرز ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، تو دس از سم تھنگ وچ از کائنڈ آف نیو اینگل فار می۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ لوگ آگے، ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، نکبہ کا دن آتا ہے، اور ایمبیسڈر منیر صاحب نے جب یہ سارا مسئلہ شروع ہوا پچھلے سال، تو وہ پاکستان ظاہر اپنا ایک پرسپیکٹیو دے رہا ہوتا ہے مسلسل UNGA کے فلور کے اوپر، سو ہی یوزڈ ٹرمینالوجی اوریجنل سن، جو کہ کرسچینٹی کے اندر مشہور ہے، ایک فنومینا ہے۔ So he said that the original sin is not which was carried out on 7th of October, but it was something which actually happened way before that. How do you see that? Do you think that original sin was the Jews coming to Middle East, or it was something else? یار میں ریلیجیس ٹرمینالوجی استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوں اس جگہ پہ۔ زائنزم واز سیکولر موومنٹ، اور بیلفور ڈیکلیریشن جو 1917 میں دیا گیا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی ایک ریال پالیٹک کا، میرے خیال میں ایک اینٹی سیمیٹک ڈیکلیریشن تھا۔ جیوز کو جو ہے وہ پیس آف لینڈ دینا ان کے اعتبار سے اسی طریقے سے تھا، کیونکہ وہ گلوبلی برٹن جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو ٹیریٹری میری ہے اور جو میں لے لوں گا مستقبل میں، اس کو میں جس طریقے سے بھی چاہوں استعمال کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس کے پیچھے کوئی ریلیجیس ڈرائیونگ فورس نہیں تھی، ایٹ لیسٹ ریال پالیٹک کے حوالے سے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بھی مائنورٹیز کو کہیں امپلانٹ کر دیا جائے یا کہیں رکھا جائے تو وہ کلونیل اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو سرو کرتی ہیں، تو ان کو اس حوالے سے دیکھا گیا تھا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر یہ درست ہے کہ یہ 7 اکتوبر میں یہ ایونٹ نہیں ہوا، بلکہ یہ ایونٹ میرے نزدیک تو یہ 19ویں سینچری کے اس دور میں ہوا جب یورپ نے
یہودیوں پہ جو ظلم کیے تو ان کے ہاں جو اسپریشن پیدا ہوئی کہ یورپ نے اپنی زمین ان کے لیے تنگ کر دی یہودیوں کے لیے. اور ایک اعتبار سے جو ہولوکاسٹ کا بھی ایک جو ایلیمنٹ ہے جس کو ہم بڑا سیپریٹلی دیکھتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک وہ انلائٹنمنٹ کے ایتھوس کا ایک حصہ ہے کہ یورپ سے یہودیوں کو نکال دیا جائے. اور اس سارے پروسیس کے اندر ان کے لیے ایک نیچرل تھا. برٹن نے پہلے ان کو جو ہے وہ یوگینڈا میں اسپیس آفر کی، جو انہوں نے اسٹڈی کی اور ان کے خیال میں وہ ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن اتفاق سے تھیوڈر ہرزل اس پروسیس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد جو نئی لیڈرشپ آئی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین ہی میں یہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کمنگ ویل جمپ ٹو دا کرنٹ سینیریو ناؤ. بلکہ پچھلے 20 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور لیبنان وار جو ہے وہ 2-3 دفعہ ایک سرٹن ایسکلیشن پوائنٹ تک گئی ہے اور اس کے بعد پھر واپس وہ اپنے سیزر پوزیشنز کے اوپر چلے گئے. دس ٹائم اراؤنڈ اٹ ڈیڈنٹ اسٹارٹ فرام لیبنان اینڈ اسرائیل، اٹ ایکچولی اسٹارٹیڈ فرام حماس اینڈ اسرائیل. اور حماس ابھی 7 اکتوبر کل آ جائے گا اور پورا 1 سال ہو جائے گا ان کی اس کارروائی کو، جو کہ پوری دنیا کے اندر اس پہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اوبویسلی. کچھ لوگ اس کو پریز کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پریز نہیں کرتے، یا کچھ لوگ اس کو آبجیکٹیولی اینالائز کرتے ہیں کہ اچھا یار ٹھیک ہے، ان کا یہ چونکہ آپریشن تھی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس سارے حماس کے سارے جو فینومینا ہے اس کو کیسے، اس پہ بہت سے لوگ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بینگ این مڈل ایسٹرن ایکسپرٹ؟ سیکنڈلی وہ ہو گیا جو انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر جو اسرائیل نے ڈسپرپورشنیٹ رسپانس کیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حماس نے جو 7 اکتوبر کو کیا، میرے نزدیک وہ بھی جنیوا کنونشن کی وائلیشنز تھیں. آپ سولینز کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بچوں کو نشانہ نہیں بناتے. یہ ملٹری آپریشن ملٹری کے اگینسٹ نہیں تھا 7 اکتوبر کا. ان کو ایک اپرچونٹی ملی، انہوں نے سافٹ ٹارگٹ جو تھا وہاں پہ ایک پارٹی ریولنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے نیگیو کے علاقے میں جو غازہ سے بہت قریب تھا. انہوں نے جا کے وہاں یہ اٹیک کیا. اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نیشنل لبریشن کے نام پہ آپ کو حق ہے کہ آپ وائلنٹلی ریزسٹ کر سکتے ہیں آکوپیشن کو، جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت آپ کو اختیار ہے. لیکن میرے نزدیک جو پرپس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو گیٹ لبریٹڈ، نہ کہ مینز اور میڈیم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، جبکہ آبجیکٹیو آپ کا امپورٹنٹ ہونا چاہیے، اور آبجیکٹیو شوڈ ڈٹرمن کہ کیا ہوگا. جب یہ 7 اکتوبر کو ہوا ہے تو اس وقت ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں نے یہ کہہ دیا تھا اپنے دوستوں کو بھی اور سب کو کہ یار یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں کیا، اس سے پیلسٹینین کاز کو بھی نقصان پہنچے گا. اور اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ ایٹ لیسٹ 15,000 فلسطینیوں کو مار دیا جائے گا اس کے عوض، کیونکہ نوئنگ دا سائیکی آف دیٹ زائنسٹ ریجیم وچ از روتھلیس، اس وقت اس طرح کا ایونٹ کرنا ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ دیٹ واز ان کالڈ فار. دیر ور ادر مینز. اور میں نے جو سٹارٹ میں آپ کو کہا ہے کہ زائنسٹ رجیم اتنا بڑا چیلنج ہے، یہ چیلنج صرف فلسطینیوں کے لیے میں نہیں دیکھتا، یہ تو پوری دنیا کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں ول ڈٹرمن the success of the new civilization. اگر یہ لوگ اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتے، وائلنس بریڈز وائلنس، اور وائلنس زائنزم کا حل نہیں ہے میرے نزدیک. میرا یہ خیال ہے کہ the age of violence has long gone. ہم ابھی بھی اس کے اوپر اسپیشلی مسلم جو ہیں دنیا میں جو مائنورٹیز ہیں یا
لبریشن موومنٹس ہیں وہ ابھی تک ریزورٹ کرتی ہیں اس کو اور بہتر سمجھتی ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ ہیومن مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پہ رضا کاظم صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، مینٹالوجی کے نام سے ان کی پوری فلسفی اس کے ارد گرد ڈیولپ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ہیومن بینگ کی ایوولوشن میں اب مینٹل ڈیولپمنٹ کا کیا رول ہے، اور اب آپ نے انٹلیکچولی کریٹیولی کیسے ان چیزوں کو رسپونڈ کرنا ہے جن کو ٹریڈیشنلی ہم پچھلے کئی 100 سال سے بلکہ ہزاروں سال سے صرف ایک وائلنٹ میڈیم سے دیکھتے رہے ہیں. اب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں آ چکے ہیں. اب آپ جس دور میں ہیں اس دور میں ہم اپنے آپ کو ابھی بھی اسی دور میں دیکھ رہے ہیں جو پرانے ہتھ کنڈے ہم دنیا استعمال کرتی رہی ہے، ہم بھی وہی استعمال کر رہے ہیں. اب دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے. اس کے باوجود میرے یہ خیال ہے کہ جو اسرائیل کی بربریت ہے، جینوسائڈ ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. ایک تو انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے فلسطینیوں کو، اس کے بعد وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنے طریقے سے. اصل میں حماس نے ان کو وہ اپرچونٹی دی ہے جو اتنے عرصے سے 80s سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے اس کو ہم نے جس وقت بھی حماس نے ہمارے خلاف کیا تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. وہ پروبیبلی حماس کو ڈاؤن گریڈ کر چکے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اب شاید حماس پوسٹ غازہ وار میں غازہ میں حکومت نہ بنا سکے. لیکن حماس کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا ہے، یونیورسٹیز کالجز ایک طویل عرصے سے بند ہے. اب ہمیں جس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے اس لبریشن موومنٹ میں کہ ہم اپنی نئی پود کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں، ان کو ڈیولپ کریں، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے اس وقت ہمارا جو فلسطینیوں کا اور اسرائیل کا جو کمپٹیشن ہے، جو وار ہے، وہ آن دا فرنٹ آف انٹیلیجنس ہے، وہ آن دا فرنٹ آف انٹلیکٹ ہے، کریٹیوٹی ہے کہ ایک دوسرے سے وہ کتنا بہتر طریقے سے مختلف چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے لے. ہاؤ ڈو یو سی ایران ان آل آف دس؟ ایران کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. آئی ول بی اے لٹل بلنٹ اوور ہیئر ناؤ. ایران کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی کے آنے کی وجہ سے دے واز اے کائنڈ آف این آرک دیٹ دے ہیو ڈیولپڈ اوور دیئر، اور وہاں پہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا اور ایک سنی ورلڈ جو ہے اس کو تھریٹنڈ فیل ہوا کہ ایران کا ایک بہت بڑا انگریس ہو گیا ٹورڈز دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ، عرب ورلڈ کے اندر. اور دوسری سائڈ کے اوپر کچھ لوگ اس کو اوبیسلی ایز اے ہیرو دیکھتے ہیں. حماس اس کو انڈورس کرتی ہے، اس کے علاوہ القدس بریگیڈ جو ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے، اور وہ سنیز ہیں. تو آپ ایران کا کردار، یہ جو پیراڈاکس ہے ایران کا، اور اچھا اس پہ میں تھوڑا سا ڈیلو ان کرنا چاہوں گا اور بھی آپ کے تھرو کہ 7 اکتوبر پچھلے سے لے کے ابھی تک کے 7 اکتوبر میں ایران نے 2 دفعہ پراپرلی ریٹیلیٹ کیا ہے. ایک پہلے کیا تو ایک ابھی یہ جو انہوں نے حسن نصر اللہ کے بات کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن کے بنے گے تھرو پراکسیز جو بھی وہ کرتے رہے. So how do you see that Iran is pursuing ideological interests over there, or are they into real politics, or it's the mixture of both? دیکھیں میرے نزدیک چائنا ایک ایسا ماڈل ہے گلوبلی جس نے دنیا کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے آج کی ماڈرن ورلڈ میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے سم ٹائمز اف یو ہیو ٹو ہائبرنیٹ، سم ٹائمز اف یو ہیو ٹو آئسولیٹ یور سیلف، اور اپنے آپ کو جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہو تو آپ کی ڈیولپڈ اکانومی از ٹرانسفریبل ٹو ملٹری مائٹ، اٹس ٹرانسفریبل ٹو ڈپلومیٹک لیوریج. اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی عوام کے ایکسپنس پہ، ان کی ڈیولپمنٹ کے ایکسپنس پہ، ان کے فیوچر کے ایکسپنس پہ آپ جو بھی کریں گے وہ آپ کریں گے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ایران ایک ریولوشنری سٹینس جو انہوں نے 79 سے پہلے ڈیولپ کیا تھا، اور موومنٹ کا ایک جو انہوں نے
ٹیمپو ڈیولپ کیا تھا، دے آر ناٹ لیٹنگ دیٹ گو. اگر یہ ایک اسٹیٹ بنانے کے بعد، کیپچر کرنے کے بعد، یہ تمام کی تمام انرجیز اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے میں اور ریجنل سپر پاور بنانے میں لگاتے، اسٹوری کوڈ ہیو بین تو ڈفرنٹ. اس کی جو سویلائزیشن ہے وہ اتنی پرانی ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہے پروبیبلی تمام مسلم ممالک کے حوالے سے میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے. جتنی زیادہ کریٹیوٹی اس ایک چھوٹے سے خطے سے نکلی ہے ہسٹوریکلی، وہ کہیں اور سے نہیں نکلی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایران کے جو اس وقت آئیڈیالوجیکل انہوں نے ڈیولپ کیا ہے کہ ریجنلی ہمیں ایک رول ادا کرنا ہے، وہ وقت سے پہلے انہوں نے شروع کر دی ہے. ان کو کنسالیڈیٹ ہونے کی ضرورت تھی، ان کو ٹائم چاہیے تھا ابھی، اور وہ ٹائم بہت ضروری تھا. اس ٹائم پہ ان کے پاس جو ریسورسز تھے وہ ریسورسز استعمال کرتے اپنے لوگوں کو ڈیولپ کرنے میں، ان کی ایجوکیشن کو ڈیولپ کرنے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنا پروبیبلی مسلم ورلڈ میں سب سے زیادہ آگے ایران رہا ہے ابھی تک، اور یہ ڈیولپ کر سکتا تھا، اس کو چاہیے تھا. میرے نزدیک یہ میرا پرسنل پرسپیکٹیو ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن I agree with that. میرے Persian نزدیک history جو ہے is very rich. Persian language by itself is one of the most ancient languages in the world. تو یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ایون اگر آپ مسلم ہسٹری کو بھی دیکھیں تو جب عرب مسلمس کا ڈکلائن ہو رہا تھا تو اسلام کی ایک طرح سے نشات ثانیہ اس دور میں پرشین مسلمس نے جا کے کی تھی. سو یو آر ویری رائٹ اباؤٹ اٹ کہ they had a very huge potential but somehow they deviated from that path. سو ایران سے سر ہم اگر آتے ہیں لیبنان کے اوپر اور سیریا کے اوپر اور پھر رشیا کا کردار اس کے اندر، تھیٹر آف وار بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ پہلے بھی تھا، یہ ابھی بھی ہے. ڈو یو سی اینی اینڈ ٹو اٹ؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی کرنٹ کانفلکٹ ہے یہ کہیں پہ جا کے رکے گا، کوئی سیز فائر ہوگا، یا اب اسرائیل از آل آؤٹ کہ نہیں بس اب ایک دفعہ میں جو ہے نا وہ پرومس لینڈ والی کہانی پوری کر کے واپس آؤں گا؟ دیکھیے، اگر ہم اس کو دیکھیں نا، اس سارے کانفلکٹ کو، جو بہت سارے اینالسٹ نہیں دیکھ پا رہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ کانفلکٹ اور اس کا انکریز کرنا اور اس کو براڈن کرنا، اٹس اے ویری کنٹرولڈ تھیٹر آف وار فار اسرائیل. یہ ان کے کنٹرول میں ہے جس طرح نظر آ رہا ہے. But they have not responded to Iran up till now. ہاں، اب ایران پہ ہم ابھی آتے ہیں. ان کا جو یہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً ایک ڈیکیڈ لگا ہے انہیں حزب اللہ تک پہنچنے میں، اور حزب اللہ کا جو پہلا اس کی دراڑیں پڑی ہیں اس کے بہت ہی ٹائٹ ڈسپلن کے اندر، وہ جب اس کو ایک اپنے لوکل پولیٹیکل اینڈ ملٹری فورس سے نکل کے اس کو ایران کے لیے بڈنگ کرنی پڑی سیریا میں. وہ جب سیریا میں آیا تو اس کو ریسورسز چاہیے تھے، اس کو ہیومن ریسورس بھی چاہیے تھے. اس نے جب اپنے رینکس کو اوپن کیا، دیٹ واز دا پلیس وین زائنسٹ مینیج ٹو گیٹ ان. انہوں نے انفلٹریٹ کیا، اور اتنا انفلٹریٹ کیا اور اتنا انتظار کیا اس سارے پروسیس کو کہ ریسنٹلی انہیں جب ان کو ایک ایک لمحے کی خبر تھی ایک ایک لیڈر کی، اور اتنا کنٹرول ہونے کے بعد انہیں جب یہ اپرچونیٹیز ملی اور ان کو پتہ تھا کہ ویسٹ ان کے ساتھ ہے اس سارے پروسیس میں، اور جو مسلمان ممالک یا اسٹریٹ پاور جسے ہم کہتے ہیں وچ از انوکیوس انسگنیفیکینٹ، جن کی کا کوئی لیوریج نہیں ہے، اگر وہ شور مچاتے بھی رہیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو دے وینٹ اہیڈ. انہوں نے اس وقت حزب اللہ کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ، اور اب چونکہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور لیبنان از اے ویری ویک اسٹیٹ، اور اس کے انتشار کو کافی حد تک حزب اللہ نے کنٹرول کیا ہوا تھا، اور حزب اللہ کی وہ اسٹرینتھ تھی جس کی وجہ سے حزب اللہ، اب ان کا یہ خیال ہے کہ حزب اللہ کے پاس ابھی بھی وہ سر موجود ہے
جو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو وہ ختم کرے. اور جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اور بائی دا وے دوسرا جو سب سے بڑی میرا خیال ہے کہ مسٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل، وہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا تھا لیبنان کو، وچ پروڈیوسڈ حزب اللہ ان دا فرسٹ پلیس. اور اب اگر وہی غلطی دوبارہ کریں گے کہ یہ لتنی ریور کے ساؤتھ کا علاقہ لیبنان کا پھر یہ بفر زون بنانے کی کوشش کریں گے جو ان کا ارادہ ہے، تو یہ دوبارہ سے ڈیولپ ہوگی اور ریزسٹنس دوبارہ سے اسی طریقے سے چلے گی. اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی ملے، اور اس نے 1920s میں جبوتنسکی نے اس کو جو ایک آئیڈیا دیا تھا آئرن وال کا، جو اب موجودہ جو ان کی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے وہ ان کے پیروکارز ہیں، ان کی وہ لینیج کو مانتے ہیں. ان کے اعتبار سے آپ اپنے دشمن کو اتنا مارو اتنا مارو کہ وہ سرنگوں ہو جائے اور وہ آپ کے پاؤں پڑ جائے، تب تک آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تب تک ان کا یہ خیال ہے کہ فلسطینی اور حزب اللہ یا ایرانی تب تک ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ اتنا سپریم ہو جائیں ملیٹیرلی کہ دوسرے لوگ سوچیں. یہ ڈیٹیرنس وہ شروع سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جو نہیں کر پائے، اور اب ان کا خیال ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو کریٹ دیٹ، اور یہ اس کی کاسٹ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ بھی 1920s کا کانسیپٹ جو ہے ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. ایونچولی اگر آپ نے اس ریجن میں آ کے رہنا ہے، اٹ ہیز ٹو بی پیسفل کو ایگزسٹنس. The more killing goes on, the more hatred goes on. The politics of difference, the politics of hatred will not allow you to come to terms with your enemy. کو ایگزسٹنس کی آپ نے بات کی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی پاکستان کی طرف سے بھی بات ہوتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. پیپل سے دیٹ قائد اعظم ہیڈ اے ڈفرنٹ ویژن ود ریگارڈس ٹو دا اسٹیٹ آف پیلسٹائن، our founding father. And now after 60s we have developed a different kind of phenomena or idea about two-state solution. Do you think it's a betrayal towards the original idea of Palestine has been occupied by the Israelis and they need to go back, or the two-state solution is the ultimate solution for the Middle Eastern conflict? یہ اصل میں پہلے تو میں اس پہ اس لیے بات آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ پولیٹیکلی بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے پاکستان میں بھی. ایک تو ہے قائد اعظم صاحب. قائد اعظم صاحب نے ان کی جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس تھیں، ان کی انوالومنٹ ڈپلومیٹک انوالومنٹ تھی. انہوں نے کئی جگہ پہ بڑا واضح کیا کہ پاکستان جو ہے ایک نیشن اسٹیٹ ہوگی، اس کے نیشنل انٹرسٹ ہوں گے، اور وہ نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے سپورٹ کرے گی کسی کو، اس کے ایکسپنس پہ نہیں کرے گی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک زمانے میں فلسطین ہی کے حوالے سے مسلم ورلڈ کانگریس کا انعقاد کرنا تھا، اور وہ انعقاد کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی 30s میں کہ وہ انڈیا میں کیا جائے. تو جناح واز ویری کلیئر کہ یہ انڈیا میں اس کا نہیں ہونا چاہیے، یہ عرب ورلڈ کا پرابلم ہے، عرب ورلڈ ریزالو کریں اس کو. تو اس حوالے سے ہم جناح کے مختلف بیانات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ 1946 میں غالباً ایک ٹرائبل لیڈر نے مسلم لیگ جناح کو ڈائریکٹ لکھا تھا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم اپنی فوجیں لے کے فلسطین جائیں گے اور لڑیں گے، اور جناح نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا. دوسری بات ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کی. میں آج تک 7 اکتوبر تک یہ سمجھتا تھا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 2 اسٹیٹ سلوشن کی اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ ایونچولی ان دونوں فریقین کو ایک ہی ٹیریٹری پہ زیرو سم گیم نہیں کرنی چاہیے، ان کو پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہوگا. لیکن ہیٹریڈ اس سٹیج تک چلی گئی ہے کہ اس ہیٹریڈ کو ختم کرنے کے لیے یہ وائبل نہیں رہ رہا کہ آپ جو ہیں اکٹھے مل کے رہ سکیں.
اس کے لیے آپ کو وائلنس کو ترک کرنا ضروری تھا. میرے نزدیک یہ لوگ ویسے بھی پیلسٹینینز میجورٹی میں تھے اس خطے میں. یہ لوگ اگر امن سے رہتے تو ایونچولی زائنزم could have come to its logical end. It's an artificial construct. It has no life. یہ فلسطینیوں کی وائلنس کی وجہ سے ایگزسٹ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک یہ وائلنس رہے گی. میرے نزدیک 2 اسٹیٹ سلوشن میں زائنزم ول پراسپر، جبکہ 1 اسٹیٹ سلوشن میرے نزدیک زائنزم وڈ ہیو گون ٹو the post-Zionist mode. You said that it's a kind of construct, or I'd like to have a perspective on that as well. There are theories, there are notes, and there are case studies and evidences as well, and there are obviously conspiracy theories. Jews are there in the Europe, they are there in America میں بلکہ سب سے زیادہ کنٹرول جو آپ کو پالیسی میکنگ کے اندر نظر آتا ہے وہ آپ کو ان زائنسٹ کا نظر آتا ہے، باقاعدہ بڑا ایویڈنٹ ہے. اور امریکنس نے ابھی $7 بلین یا $8 بلین دیا ہے صرف اس وار کے اندر ٹو دس اسرائیلی اسٹیٹ. ابھی بھی لیبنان سے پہلے بھی انہوں نے اس کو سینکشن کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں. اینڈ اگر یہ کنسٹرکٹ ہے، صرف آرٹیفیشیل کنسٹرکٹ ہے، تو پھر بیلفور ایگریمنٹ یا ڈکلیریشن سے لے کے امریکن بیکنگ تک، یعنی ایک سپر پاور سے دوسری سپر پاور تک یہ جو بیکنگ ہے، یورپ تو چلیں سفر کر رہا تھا اور وہ تو کائنڈ آف دے جمپڈ انٹو دا شپ فار دس بیکاز دے وانٹڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، آپ نے جیسے بات کی. بٹ امیریکنس اینڈ یہ جو 2 سپر پاورس سے ٹرانسفارمیشن بھی ہوئی فرام ون ٹو ادر، اور وہ دونوں ہی اس کو بیک کر رہی ہیں، فلی سپورٹ کر رہی ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اف امیریکن سپورٹ بین پل آؤٹ تو اسرائیل از پوسٹ اسرائیل اس میں چلا جائے گا فنومینا میں. تو یہ کیسے پھر کنسٹرکٹیو ہوا؟ یعنی یہ کنسٹرکٹ تو نہیں ہوا، یہ تو باقاعدہ ایک پلیسمنٹ ہے اس پورے فنومینا کی. سلمان، پہلے تو میں ایک چیز کریکٹ کر دوں کہ ہمیں جیوز اور زائنسٹ کو ایک ہی سانس میں نہیں کہنا چاہیے. جوش کمیونٹیز جو ہیں بڑی ڈائیورس ہیں اور دیر آر لاٹس آف اینٹی زائنسٹ جیوز. اوکے. اور زائنسٹ اینٹی جو ہے یہ ایک کنسٹرکٹ ہے، سوشل کنسٹرکٹ ہے، آرٹیفیشیل کنسٹرکٹ ہے میرے نزدیک. لیکن اگر ہم تھیوڈر ہرزل کو بھی دیکھیں تو اس کی اگر ہم جیوش اسٹیٹ جو اس نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی اس کو پڑھیں تو اس نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہمیں جتنے اینٹی سیمائٹس ہیں ان کی سپورٹ لینی چاہیے کہ ہمیں اگر آپ کو ہم سے نفرت ہے تو ہمیں علیحدہ کر کے تو آپ وہاں پہ بنا دیں جگہ، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دوسرا اس نے یہ بتایا کہ ان کو یہ بتانا بھی ویسٹ کو ضروری ہے کہ ہم ایک بلواٹ ہیں ان کی سویلائزیشن کا اگینسٹ دا باربیرینزم آف دا ریسٹ آف دا ایسٹ. ٹھیک ہے. سو ہی کنسٹرکٹڈ تو ویسٹ جو ہے، ویسٹ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اسرائیل کی وجہ سے یہ تمام کا تمام خطہ وہ اپنے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو انہوں نے یہ اتنی جو سپورٹ ہے اسرائیل کو امریکہ کی، یہ درست ہے کہ امریکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے تو یہ پروبیبلی اس اسکیل پہ نہیں لڑے گا یا اس اسکیل پہ رہ نہیں سکتا. اٹ کین ناٹ ایگزسٹ ان دا سیم لیول آف اسٹیٹس آف ریجنل پاور. لیکن اس کو یہ سپورٹ جو ویسٹ کی طرف سے مل رہی ہے اس کے اندر یہ اگر آپ دیکھیں کہ لوکل جو انسیکیورٹیز ہیں، آپ کے اسلامسٹ ریسرجنسیز ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف، داعش کی، القاعدہ کی، مختلف قسم کی جو ہیں. اور دوسرا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ جو چیلنج اس نے دیا ہے اس کا ہم کریٹیولی رسپونڈ نہیں کر سکے. تو اگر میں بھی ویسٹ میں ہوں یا امریکن ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو لکنگ ایٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو مجھے کوئی اس علاقے میں ایسا اسٹیبل اسٹیٹ نہیں نظر آ رہی، کوئی ایسا اسٹیبل موومنٹ نہیں نظر آ رہی جو اس خطے کے اس حصے کو اسٹیبل کر سکے. اینڈ آئی کوڈ ریلائی آن دیم. انسٹیبلٹی از ریٹن ڈیپ ان ٹو دا مڈل ایسٹ، اور اس کے اندر اسرائیل کا ہونا
वेस्ट के इंटरेस्ट को एडवांस करता है. कमिंग बैक टू साउथ एशिया, और मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कहा था कि हम इस पर डिस्कशन लेकर आएंगे आखिर में. रेलिवेंट भी है और थोड़ा सा इरेलीवेंट भी है, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज दीज टू एजेंडाज आर देयर ऑन द यूनाइटेड नेशंस चार्टर since the inception of United Nations by itself, and that is Palestine and Kashmir. और दोनों ही क़ज़िये जो हैं वो हल तलब हैं. इस पर हमने अभी थोड़ी सी डिस्कशन भी की. पैलेस्टीनियंस इन अ वे, राइट और रॉन्ग, वो ऑब्वियसली हमने भी थोड़ी सी डिबेट भी किया उसके ऊपर. दे मैनेज टू प्रोजेक्ट देयर कॉज अराउंड द वर्ल्ड इन अ वेरी ड्रामेटिक वे, और लोग उस कॉज से अपने आप को रिलेट करते हैं. आपने भी बल्कि कहा कि by itself Israel is a kind of challenge which we need to respond collectively around the world. But we could not develop that kind of sense with regards to Kashmir. Number one, why is that? Is it not that much relevant? और वो इतना बड़ा threat नहीं है हिंदुस्तान दुनिया के लिए, या चैलेंज नहीं है? मतलब ये मेरा आपसे एक सवाल है. या देखें, एक तो आई वुड लाइक टू डीलिंग दीज टू कॉन्फ्लिक्ट्स. दोनों हमारे नज़दीक इस एक तरह के इसलिए हैं कि हमें नज़र आता है कि इस वक्त फ़लस्तीन बहुत बड़ा इशू है. अगर हम उसके साथ कश्मीर के इशू को नत्थी कर देंगे तो शायद कश्मीर का इशू भी कुछ बन जाए. ऐसी बात नहीं है. इसलिए मैं चाहूँगा कि हम इनको दोनों को सेपरेट रखें तो बेहतर है. जहाँ तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर का इशू भी हम क्रिएटिवली नहीं देख रहे. हमने 48 में भी इसके लिए लड़ा, हमने 65 में भी इसके लिए लड़ा, और ये भी जिस तरह मैंने कहा कि वायलेंस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द इम्पेडिमेंट्स टू आवर क्रिएटिविटी. आप ये देखें कि एक तवील अरसे से नॉर्थ आयरलैंड का एक बहुत बड़ा इशू रहा है ब्रिटेन और आयरलैंड के दरमियान. उनके यहाँ जंगें नहीं हुई उसके बाद, और जब कॉन्फिडेंस, ट्रेड इतना ज़्यादा था दोनों ममालिक में कि उनके यहाँ मुमकिन नहीं रहा कि जंग हो, और एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो चुका था. वो जो उनकी IRA के वायलेंस के बावजूद कि वो दोनों ममालिक बैठ के उन्होंने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट डेवलप कर लिया. जब तक हम वायलेंस के मोड में रहेंगे और जब तक हम इसको एक पिच बैटल लड़ते रहेंगे ग्लोबली मुख्तलिफ़ जगहों पे, उसकी बजाय हमें ये बायलैटरल लेवल पे सोचना होगा, उसको क्रिएटिवली देखना होगा. और क्रिएटिवली देखने के लिए मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें इकनॉमिकली एंगेज होना होगा. इंडिया के साथ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट डेवलप करनी होगी, और हम अगर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सकते तो अलबत्ता उसका ऑलरेडी फ्रेमवर्क जनरल मुशर्रफ दे चुके हैं. उनका जो 4 पॉइंट एजेंडा था, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया एट दैट टाइम, इसलिए कि प्रॉबेबली उनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, हमें उन पे ट्रस्ट नहीं है. लेकिन अगर इकनॉमिकली हम इस रीजन में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि हम कश्मीर के मसले को हल कर सकते हैं. ठीक है. सो लास्ट क्वेश्चन, और वो रिलेटेड है जो इस वक्त आप जहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और वो भी ऑफ द रिकॉर्ड है, बहुत ऑफ द ट्रैक सवाल है मेरा. इस पूरे जो हमने मौजू है उससे ज़रा हट के है, बट सिंस इट इज़ ऑल्सो अगेन रेलिवेंट टू द करंट यूथ, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त यूथ ही है जो कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर अपनी आवाज़ को उठा के ले. ऑब्वियसली उसमें आप जैसे जो बड़े हैं वो भी मौजूद हैं उनको गाइड करने के लिए. कायद यूनिवर्सिटी जो है वो, आई एम टेकिंग नेम्स, आई होप दैट इज़ फाइन विद यू, या कोई भी यूनिवर्सिटी फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के अंदर, एक तो ये कि ऑन कैंपस एजुकेशन आपको नज़र आती है यूरोप में भी और अमेरिका में भी. पाकिस्तान में कुछ ऐसा आपको नज़र नहीं आता. एक तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है आपके नज़दीक? दूसरा, वाई इज़ इट कि अभी क्रिटिकल थिंकिंग के नाम के ऊपर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ डिल्यूजनल, मैं थोड़ा सा जजमेंटल सा एक रिमार्क दे रहा हूँ, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक डिल्यूजनल सी लॉट पैदा कर रहे हैं जो कि अपने आप को वोक भी कहती है, जो कि अपने आप को कहती है कि जी कि हमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है जो शायद पिछले 100 सालों में किसी को भी नहीं होगी,
اور وی نو بیٹر دین اینی ون ایلس، اور اس کے اندر وہ کچھ ایسے عوامل، کچھ ایسے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع ہو گئے یا لے کر آنا شروع ہو گئے اپنے پوائنٹ آف ویو جو کہ جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو کنیکٹ دیم سیلس ود دا ریالٹی. اس کی کیا، از اٹ دا فالٹ آف فیکلٹی، دا ٹیچرس، از اٹ دا فالٹ آف کریکولم، اور دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن؟ دیکھیے میں نے سویس میں بھی پڑھایا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں آتی ہے پاکستان کے مختلف پیریفرل جگہوں سے، ڈپرائیوڈ ایریا سے، ان کے اندر جو میں نے پوٹینشیل دیکھا ہے وہ پوٹینشیل مجھے سویس میں بھی نظر نہیں آیا. لیکن سویس ایک اسٹوڈنٹ سینٹرک، ایجوکیشن سینٹرک انوائرمنٹ دیتا ہے جہاں پہ بچہ جس بھی نوعیت کا ہوتا ہے اس کو مینٹلی گرو کرنے کا، ڈیولپ کرنے کے پورے اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح کی انیشیٹوز وہ لے سکتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہیں. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے تو اس کو وہ تیار کر دیتا ہے انٹلیکچولی اینڈ سوشلی. قائد اعظم یونیورسٹی آن دا ادر ہینڈ از این ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیکیورٹی سینٹرک یونیورسٹی، جہاں ایجوکیشن اور اسٹوڈنٹ مجھے کافی حد تک ریلیونٹ لگتا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ اس کو یونیورسٹی کیوں کہتے ہیں، جبکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اور ایجوکیشن اٹس آف سیکنڈری ویلیو. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس اتنے ہائی کیلیبر کے، اتنے ہائی پوٹینشیل کے آتے ہیں، ان کے آپ وہ جینیون گریونسز کو چینل کریں کرٹیکل تھنکنگ کے اندر، اس کے لیے جس اسکیل پہ، جس کلاس کی، یا جتنے ریڈیکلی کرٹیکل مائنڈڈ پروفیسرز چاہیے، ٹیچنگ سٹاف چاہیے، وہ یہاں موجود نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن میں بھی اور ٹیچنگ سٹاف میں بھی. اس سے پھر یہ پرابلم ایک کریٹ ہوتا ہے کہ یہ گریونسز بڑھ کے اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان جو آپ کی سینٹیمنٹس ہیں ان کو فروغ دیتا ہے. تو میرے نزدیک پاکستان کی یونیورسٹیز جہاں پہ لوگ اپنی جو پیریفرل، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈیپریویشن کی جو ان کی زندگی ہے اس کو مین سٹریم کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ یہاں آ کے مزید ڈیپریویشن میں چلے جاتے ہیں، وہ یہاں آ کے مزید پیریفرل ہو جاتے ہیں مین سٹریم سے. وہ اپنے اپنے پاکٹس کے اندر چلے جاتے ہیں کونسلس کی. بتا کے بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ کو ایک نئے پرسپیکٹیو کے ساتھ بھی دیکھا جائے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں ذرا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پذیرائی نہیں ملتی. لیکن آئی ہوپ کہ اس چیز کو بھی ہم تھوڑا سا کنسیڈر کریں کہ دیر آر ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز اراؤنڈ دا ورلڈ ٹو ڈیل ود دا کانفلکٹس. تو کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر آپ کن لیئرس کے اندر جا کے کیا بات کر سکتے ہیں. ونس اگین تھینکس الاٹ. یہ جو لاسٹ سوال تھا اس کے اوپر پھر کبھی ہم آپ سے نشست کریں گے، اور ایجوکیشن سسٹم اور اسٹوڈنٹس گرومنگ کے اوپر ہم ضرور کوئی گفتگو لے کر آئیں گے، جس کے اندر ہم دیکھیں کہ ایکچوئل ایشو اس وقت کیا ہے. ہم بھی یہ فیس کرتے رہے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، اور میں دیکھتا ہوں کہ اب جو بچے بیچارے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ویشیس سائیکل جو ہے وہ چل رہا ہے. تھینک یو ونس اگین. آپ بہت شکریہ سر. آج کے لیے اتنا ہی. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے گا، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. السلام علیکم.